فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين صدق الله العظيم پانی کل کے سبق میں 8 عقلی دلائل آپ کے سامنے بیان ہوئے جو اللہ پاک نے توحید پر دیے اور مقصد اللہ پاک کا یہ تھا کہ موحدین کی بھی اس میں بھلائی ہو اور مشرکین کی بھی بھلائی ہو۔ موحدین کی بھلائی یہ ہو کہ تم مسئلہ توحید کے اوپر پکے رہو، مضبوط رہو، میں تمہیں غلبہ دوں گا۔ مشرکین کی بھلائی اس میں تھی کہ اگر تم مسئلہ توحید کو نہیں مانو گے میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ میں یہ اپنی توحید پر 13 عقلی دلائل دے رہا ہوں، اس مسئلے کو مان لو، سمجھو، آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے، اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ۔ یہ اللہ پاک نے اس لیے 13 عقلی دلائل دیے، جس میں سے 8 دلائل کل پڑھ لیے تھے، اور آخر میں اللہ پاک نے ایک مثال دی، مثال کے ذریعے اپنی توحید کو اللہ پاک نے واضح کیا، اور پھر ساتھ ہی آخر میں مشرکین کے اوپر زجر کیا اللہ پاک نے کہ یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے یہ صرف اپنی خواہشات کا اتباع کر رہے ہیں، اور جو اپنی خواہشات کا اتباع کر رہے ہیں بغیر کسی دلیل کے اتباع کر رہے ہیں، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے،
کوئی علم نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، بغیر دلیل کے اپنی خواہشات کے پیچھے، بغیر دلیل کے اللہ کا کیا کر رہے ہیں؟ شریک کر رہے ہیں۔ کیونکہ شرک جو ہوتا ہے یہ بے دلیل ہوتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اسی طرح ہر گناہ جو انسان کرتا ہے اس کے پاس اس گناہ کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہوتی، اس کے پاس اس گناہ کے اوپر کوئی دلیل نہیں۔ نیکی کے اوپر دلیل ہوتی ہے قرآن اور اللہ کے نبی کا فرمان، لیکن گناہ کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ گناہ کا جواز وہ پیش کر سکے، سمجھ آئی ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ اتباع کر رہے ہیں، صرف اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور جو انسان خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے اللہ اس کے دل کے اوپر لگاتے ہیں مہر جباریت۔ کیا لگاتے ہیں؟ مہر جباریت۔ وہ انسان جب اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا، اس کو جتنا مرضی آپ سمجھا لو، اس کے دل کے اوپر ذرہ برابر کوئی بات آپ کی اثر نہیں کرے گی، کیونکہ وہ نفس کا بن چکا ہے غلام۔ کیا بن گیا؟ غلام۔ جس طرح اللہ نے دیکھے فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اللہ نے فرمایا کون ہدایت دے سکتا ہے اس انسان کو جس کو اللہ گمراہ کر دے؟ اور پیچھے اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ اپنی خواہشات کا اتباع کر رہے ہیں، یعنی اپنی خواہشات کا اتباع کیا، اللہ پاک نے فرمایا پھر ایسوں کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور قیامت والے دن ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا، لوارث جہنم کے اندر جائیں گے یہ۔ دیکھیں آگے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیں جی، یہ اللہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوگا، اور ہے تو خطاب واضح براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن یہ مانن عام ہے، پوری امت کو خطاب ہے یہ، ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس سیدھا رکھ تو اپنے چہرے کو واسطے دین کے، لدینی واسطے دین کے، حنیفہ یکسو ہونے والا ہے، ایسا دین جو یکسو ہونے والا ہے، سمجھ آئی ہے؟ خطاب کس کو ہے براہ راست؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مانن کیا ہے؟ عام ہے، پوری امت کو خطاب ہے یہ، ٹھیک ہے؟ حضور اور تمام مومنین کو یہ خطاب شامل ہے۔ اس میں کیا حکم دیا اللہ نے؟ توحید پر کار بند رہنے کا حکم دیا ہے۔ اور دوسری بات، مذکورہ کتنے دلائل اللہ نے بیان کیے؟ 8 دلائل، ایک مثال، اس کے اوپر بھی یہ حکم مرتب ہے۔ ابتدائے صورت میں اللہ پاک نے مومنین سے کیا وعدہ کیا؟ نصرت کا۔ کس کا وعدہ کیا تھا؟ نصرت کا وعدہ کیا، یہ اس کے متعلق بھی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے مومنو، میں نے جو تمہیں فتح و نصرت دینی ہے نا، وہ اس دین کے اوپر موقوف ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس دین کے اوپر۔ کون سا دین؟ للدین حنیفہ۔ کیا مطلب ہے؟ کون سا دین مراد ہے اس سے؟ دین توحید، کہ تم توحید کے اوپر کار بند رہو گے، میں تمہیں کیا دوں گا؟ مشرکین پر غلبہ دوں گا۔ توحید پر کار بند رہو، مصائب مشکلات برداشت کرو، مسئلہ توحید میں نے واضح کیا ہے دلائل دے کر، سمجھ آئی ہے؟ لیکن اللہ نے فرمایا یہ مشرکین پھر بھی حد سے تجاوز کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن رہے ہیں، رحمت کے مستحق نہیں بن رہے۔ لہٰذا اللہ نے حکم دیا میرے پیغمبر سارے دینوں کو چھوڑ کر آپ دین توحید کے اوپر کیا ہو جائیں؟ مضبوط ہو جائیں، پابندی اختیار کر لیں، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں جی، سمجھ آ گیا جی؟ یہاں پہ اللہ پاک نے دوسری مرتبہ وعدہ دہرایا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ دوسری مرتبہ، گویا کہ شروع میں اللہ نے فرمایا میں وعدہ دیتا ہوں تمہیں، غلبہ دوں گا، یہاں پہ اس کو دوسرے انداز سے اللہ نے بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ آیت ذرا غور سے سمجھنی ہے جی سب نے۔ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، آپ کے ترجمہ کس طرح شروع ہو رہا ہے جی؟ ہاں بس یہی۔ اب دیکھو اس کا ترجمہ غور سے سمجھنا۔ فطرت اللہ التی، مفسرین فرماتے ہیں اس سے پہلے ہے الزمو۔ الزمو کیا مطلب؟ لازم کر لو تم فطرت اللہ کی۔ الزمو فطرت اللہ، لازم کر لو تم فطرت اللہ، اللہ کی فطرت کو۔ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جو پیدا کیا اللہ نے لوگوں کو اوپر اس کے۔ فطر الناس جو پیدا کیا اللہ نے لوگوں کو اوپر اس کے۔
سمجھ آئی ہے؟ لا تبدیل لخلق اللہ، نہ تبدیل کرو واسطے خلق اللہ پاک کو، واسطے خلق اللہ پاک کے. سمجھ آئیے؟ صرف ترجمہ دیکھو، آیت میں سمجھاؤں گا، ترجمہ فی الحال غور سے سمجھ لو. ذالک الدین القیم، یہ مذہب دین قیم ہے. قیم کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا، مضبوط، مستحکم، تینوں معنی کر لو. سیدھا، مضبوط، مستحکم، یہ دین کیا ہے؟ قیم ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ترجمہ سمجھ آ گیا؟ اب دیکھو جی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کیا مطلب ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ لازم کر لو اللہ کی فطرت کو، وہ فطرت جس کے اوپر اللہ نے تمہیں کیا کر دیا ہے؟ پیدا کر دیا ہے. اللہ نے فرمایا یہ جو مسئلہ توحید ہے نا، یہ فطری دین ہے. یہ کیا ہے؟ فطری دین ہے. اللہ پاک نے تمام انسانوں کو جو پیدا کیا ہے وہ دین توحید پر ہی پیدا کیا ہے. کس پر پیدا کیا؟ دین توحید پر. اس لیے اللہ نے فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی فطرت کو تبدیل نہ کرو، اللہ کے خلق کو تبدیل نہ کرو. خلق اللہ سے مراد، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اللہ کا دین. خلق اللہ سے مراد اللہ کا کیا مطلب؟ واضح ترجمہ تو اس کا یہ، نہ تبدیل کرو تم واسطے خلق اللہ کے کو. مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے دین کو مت بدلو. لب لباب، یہ جو اللہ نے تمہیں توحید والا دین دیا ہے اس کو اختیار کرو، اس کو بدلنا نہیں ہے تم نے. جس طرح کے یہود و نصارہ نے بدل دیا، اس کے اندر شرک کو شامل کر دیا، تم مسلمانوں مومنوں شرک کر کے اللہ کے دین کو بدلنا مت. اب سمجھ آئیے بات؟ اچھا، اس کے اندر ایک اور بات، اللہ نے فرمایا وہ جو تمہیں اللہ نے پیدا کیا لوگوں کو دین توحید پر، فطرت پر اللہ نے پیدا کیا. یہ بات سمجھو بھائی. دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مختصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں وہ فطرتی اعتبار سے دین توحید پر پیدا ہوتا ہے. سمجھ آئیے؟ یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نوٹ کر لو. ٹھیک ہے، وہ کس پر پیدا ہوتا ہے؟ دین توحید پر پیدا ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بچہ، بعد میں وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے، ماں باپ اس کے یہودی ہیں، بچہ کیا بن جائے گا؟ یہودی بن جائے گا. ماں باپ عیسائی ہیں، بچہ بھی کیا بن جائے گا؟ عیسائی بن جائے گا. ماں باپ موحد ہیں، بچہ بھی کیا بنے گا؟ موحد بنے گا. اب بات سمجھ میں آئی؟ اللہ نے کسی انسان کو مشرک پیدا نہیں کیا، اللہ نے کسی انسان کو یہودی پیدا نہیں کیا جو یہودیوں کا دین تھا، اللہ نے کسی انسان کو عیسائیت کے اوپر پیدا نہیں کیا جو عیسائیت کا غلط دین تھا، شرکیہ دین تھا. ہر انسان کو اللہ نے کس پر پیدا کیا ہے؟ توحید پر. لہٰذا فقہ کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی انسان بیابان جنگل کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے، کوئی نبی، کوئی اللہ کا ولی، کوئی عالم اس کے پاس اس کو تبلیغ کرنے کے لیے نہیں گیا، اس تک اسلام پہنچا ہی نہیں، توحید پہنچی نہیں اس تک، اب کیا مطلب؟ وہ اسی طرح زندگی گزارتا ہے نہ. اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ اس جہان کے اندر غور و فکر کرے. یہ جو ارد گرد میرے نظام چل رہا ہے، یہ پہاڑ، دریا، ندی، نالے، یہ درخت، یہ رات کا آنا، یہ دن کا جانا، یہ سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، چاند طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، ستارے جگمگا رہے ہیں، ایک وقت ایک پٹری کے اوپر یہ سارا کام چل رہا ہے. کوئی نہ کوئی ذات ہے، کوئی نہ کوئی ذات ہے، کوئی نہ کوئی ہستی ہے جو یہ سارا نظام چلا رہی ہے. اس کے اوپر لازم ہے کہ غور و فکر کرے. سمجھ آئیے بات؟ اللہ قرآن میں جب بھی عقلی دلیل دیتے ہیں آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہر انسان کو اللہ نے عقل شعور سے نوازا ہے، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. وہ غور و فکر کریں، اللہ کی وحدانیت کا استدلال کریں اس سے. اب بات سمجھ میں آ گئی جی؟ ہاں، اللہ اکبر. اللہ نے کیا فرمایا کہ تبدیل نہ کرو اللہ کے خلق کو. ٹھیک ہے، اب آپ غور کر لو، خود ہی غور کر لو.
اللہ نے فرمایا میں نے تو انسان کو اپنا فرما بردار پیدا کیا ہے، اس کی فطرت میں رکھا ہے، باقی آگے اس کو صحبت جو ماں باپ کی ملتی ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ دین سے بیزار ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ بیزار ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ اوے بچوں، او نوجوانوں، سفید پوش، بڑے داڑھی والے، ذرا غور کرو اس آیت کے اوپر۔ آج تک تمہاری زندگی 20 سال 15 سال تم نے گزاری، 25 سال تم نے گزاری، اپنی زندگی کے اوپر غور کرو۔ میں تمہیں باغی نہیں بنا رہا، صرف اپنی زندگی کے اوپر غور کر لو کہ ان 20 سالوں میں ہمارے ماں باپ نے ہمیں دین کا رستہ کتنا سکھایا ہے، کہ اللہ نے تو ہمیں اپنا فرما بردار پیدا کیا کہ میرے بندہ کوئی گناہ نہ کرے۔ تم نے آج تک 20 سال 30 سال 40 سال جو گناہ کیے، یہ کن کی وجہ سے کیے ہیں؟ ٹھیک ہے، آج ماں باپ بے دین ہیں۔ کیا ہے؟ بے دین، خود بھی بے دین اور بچہ بھی کیا ہوگا؟ بے دین ہوگا۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کی پہلے زندگیاں گناہوں کے اندر تھی، لیکن جب سے وہ اللہ کے قرآن سے جڑے، اللہ پاک نے ان کی زندگی کو کیا کیا؟ بدل دیا ہے۔ کیا دیا؟ بدل دیا۔ سمجھے؟ آپ کی کلاس کا ایک ساتھی ہے، میں نام نہیں لیتا، ایک بار اس کے ساتھ میں نے کھانا کھایا بیٹھ کے باہر ہوٹل کے اندر۔ 45-50 سال زندگی ہوگی اس کی، لیکن اللہ نے قرآن کے ساتھ اس کی زندگی کو بدلا، اور بہت زیادہ بدلا۔ اس نے اپنی زندگی کی تاریخ سنائی، مجھے ہسٹری سنائی، اور جب میں نے سنا مجھے بھی رونا آیا تھا، ایک بار میری آنکھوں میں بھی آنسو آئے کہ اللہ کس طرح جب ہدایت دینا چاہے کسی کو، کس طرح اللہ پاک نکالتا ہے، اور کس طرح اللہ پاک اس کو اپنے اسلام کے ساتھ جوڑتا ہے، لیکن جو اس کی سابقہ زندگی تھی وہ کس کو کوستا ہے، پھر کس کو پھر تنقید کرتا ہے وہ، کہ ساڈے ماں پیو بھی اداں دے سی، اسی بھی انہوں نے دیکھ دیکھ اداں ہی لگے، سانو کوئی سمجھان والا ہے ہی کوئی نہیں سی، ہم نے دوستوں کے پیچھے لگ کے اپنی زندگیوں کو برباد کیا، تباہ کیا۔ اللہ کے اوپر قصور نہ باندھنا، اللہ کے اوپر قصور نہ باندھنا کہ اللہ نے ہمیں ایسے پیدا کر دیا۔ اللہ کے اوپر، اللہ نے تو تمہیں فرما بردار پیدا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے بابا تمہیں فرما بردار پیدا کیا ہے، دین توحید پر اللہ نے پیدا کیا۔ قصور ان کا نکالو جنہوں نے تمہاری زندگیوں کو خراب کیا ہے، قصور ان کا نکالو جنہوں نے تمہیں دین سے دور کیا، اللہ سے دور کیا، اللہ کے رسول سے دور کیا، تمہیں اسلام سے بے بہرا کیا، قصور ان کا نکالو، وہ تمہارے دشمن ہے اصل۔ آج ہمیں اصل دشمن کی پہچان نہیں ہے نا، ہم سمجھتے ہیں جو ہمیں تھپڑ مار جائے وہ دشمن ہے میرا۔ تھپڑ کب تک رہے گا؟ تم کب تک رہو گے دنیا میں؟ وہ کب تک رہے گا؟ آخر قیامت کا دن آنا، انصاف کا دن ہے نا، اللہ وہاں تمہیں یہ انصاف لے دے گا۔ اصل جو دشمن ہے، جو اللہ نے تمہیں بھی پکڑ لینا ہے، اللہ نے جس پہ تمہاری پکڑ بھی کرنی ہے، وہ دنیا کے اندر تمہیں وہ رستہ جو تمہارا دوست ہو، چاہے جو بھی انسان ہو دے رہا ہے، وہ اصل تمہارا دشمن ہے، اس کو پہچان کرو خدا کے لیے۔ جب تک تم اپنے اصل دشمن کی پہچان نہیں کرو گے کہ ہمارا اصل دشمن ہے کون، دنیاوی اعتبار سے تو دشمن ہوتا ہے، اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو، اصل دشمن ہمارا وہ ہے جو دینی اعتبار سے ہے۔ اللہ سورۃ طٰہٰ کے شروع میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پہ، اللہ نے وہاں پہ نصیحت کی کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، میری توحید کو مان لو، قیامت کا دن آنے والا ہے، اور قیامت کا دن ایسا ہے، اس کا ایسا علم ہے، وہ علم صرف میں نے اپنے پاس رکھا ہے، اور کسی ایسے کی صحبت میں نہ بیٹھ جانا جو تمہیں مجھ سے دور کر دے، جو تمہیں آخرت سے غافل کر دے، تم کسی ایسے کی صحبت میں نہ بیٹھ جانا۔ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ پاک؟ آج ہم ان چیزوں کو بھول چکے ہیں، آج ہم ان چیزوں کو بھول چکے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا انسان 5 چیزوں کو قرب قیامت 5 چیزوں کو انسان یاد رکھے گا، 5 چیزوں کو انسان بھول جائے گا۔ تمہید سمجھ آئی حدیث کی؟ 5 چیزوں کو انسان یاد رکھے گا، 5 چیزوں کو بھول جائے گا۔ کون سی ہیں وہ 5 چیزیں؟ غور کرنا اور سب اپنا جائزہ لینا۔ یحبون الدنیا،
کرو ترجمہ، تھوڑا تھوڑا تم بھی پاؤں مارو. دنیا سے یحبون، محبت سے، دنیا سے کیا کرے گا؟ وَيَنْسَوْنَ الْآخِرَةَ، ینسونا بھول جائے گا، آخرت کو کیا ہو جائے گا؟ بھول جائے گا. ایک چیز. دوسری چیز یحبون المال وینسون الحساب، بھول جائے گا. ایک چیز کو بھول رہے، ایک کو مال یاد ہے، حساب بھول گیا. اللہ اکبر. کتنی ہوگی؟ 2. یحبون الخلق، خلق مخلوق، یحبون الخلق مخلوق سے محبت کرے گا. وینسون الخالق، ہائے وہ بنانے والے کو بھول جائے گا، بنانے والے کو بھول جائے گا. اے حسن کے اوپر فریفتہ ہونے والوں، یہ نہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ یہ بنا ہے، یہ خوبصورت ہے، وہ اس کو دیکھو، بنانے والے کو دیکھ. سمجھے؟ جس طرح میاں محمد بخش کہتے ہیں نا، سونی صورت عاشق ہونا اے کیڑی وڈیائی، عاشق بن تو اس سونے دا جس اے شکل بنائی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ عاشق بن تو اس سونے دا جسے شکل بنائی. یحبون الخلق وینسون الخالق، مخلوق سے محبت کرے گا، خالق کو بھول جائے گا. کتنی ہوگی جی؟ 3. چوتھی سنو، یحبون الذنوب وینسون التوبہ. ذنوب، ذنب، گناہ. یحبون الذنوب، کرو ترجمہ، گناہ سے محبت کرے گا. وینسون التوبہ، توبہ کو بھول جائے گا. بولو بولو کون کون زد کے اندر آ رہا ہے؟ ذرا ہر انسان اپنا جائزہ لے ذرا. پانچویں چیز یحبون القصور، قصور کسر سے نا، قرآن میں آتا ہے نا، وقصر مشید ولو کنتم قصر وفی بروج مشیدہ. ہاں قصور، عمارتیں، گھر، بلڈنگیں، بنگلے، گھر. یحبون القصور، کرو ترجمہ، گھروں سے محبت کرے گا، بنگلوں سے محبت کرے گا، گھر کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوگا. وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ، قبر کو بھول جائے گا، قبرستان کو بھول جائے گا. مقبرہ قبرستان کو کہتے ہیں، مقبرے کو، قبرستان کو بھول جائے گا. سمجھے؟ کتنی چیزیں ہوگی جی؟ 5 چیزیں. قرب قیامت یہ 5 چیزوں سے محبت کرے گا اور 5 کو بھول جائے گا. جن کو بھولنا تھا ان کو یاد رکھا ہوا ہے، جن کو یاد رکھنا تھا ان کو بھول گئے ہیں. یاد خالق کو رکھنا تھا اس کو بھول چکے، یاد حساب کو رکھنا تھا اس کو بھول چکے، یاد توبہ کو رکھنا تھا اس کو بھول چکے، یاد قبر کو رکھنا تھا اس کو بھول چکے، یاد آخرت کو رکھنا تھا اس کو بھول چکے. آج یہ 5 چیزیں میرے پیغمبر نے فرمایا. تو سمجھ لو جب یہ 5 چیزیں آ جائیں تو بے دینی ہر انسان کے اندر ہے. اب یہ 5 چیزیں خدا را، 5 چیزیں، یہ تھرما میٹر میں نے بتایا آپ کو حدیث کا سہارا لے کے. یہ 5 چیزوں کے اوپر جائزہ لو، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہمیں محبت ہو جس میں اللہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بھول چکے ان 5 چیزوں، تو سمجھو وہ دیندار ہے. کچھ نہ کچھ اس کے اندر دین کی کرن کمک باقی ہے. اگر وہ 5 چیزیں اس کے اندر نہیں ہے نا تو وہ بے دین ہے. سمجھو وہ اس قیامت کی نشانی ہے، اس کے اندر وہ ایک قیامت کی نشانی بن چکا ہے جس کے اندر یہ 5 چیزیں موجود ہوں، جس کو میرے پیغمبر نے فرمایا 5 چیزیں کیا ہیں، بھول چکے ہیں. وہ قیامت کی ایک نشانی کھڑی ہو چکی ہے اس کے اندر. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ علم ہے نا، علم، یہ علم ہے. کیا ہے؟ یہ قرآن علم ہے، حدیث بولو علم ہے. سمجھے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ اس علم کو حاصل کرو اگر تم دیندار بننا چاہتے ہو. اس علم کو اپنے دل کے اندر جگہ دو، روزانہ درس قرآن میں آیا کرو. یہ جو دنیا میں پھر کے دل کے اندر
میل کچیل زنگ لگ جاتا ہے نا یہاں، یہ سرور اسٹیشن سمجھو یہ دل کا کیا سمجھو؟ یہ سرور اسٹیشن تمہارے دلوں کو ہم پریشر لگاتے ہیں قرآن کا، یہ صاف ہوتے ہیں دل. یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے. ہاں یہ کوئی وہ میخانہ نہیں ہے جس میں انسان اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے، یہ وہ میخانہ ہے جس میں انسان کی عقل اور بڑھتی ہے، اس میں انسان کی عقل اور بڑھتی ہے. یہ کوئی بے حیائی کا اڈا نہیں ہے لعاذ باللہ، یہ سفینہ نوح ہے، سفینہ نوح ہے، اس میں جو سوار ہو جائے گا وہ ہدایت پا جائے گا، جو اس کشتی سے نکل جائے گا اس کو شیطان کھینچ کے لے جائے گا اپنی طرف. میرے پیغمبر نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، قرآن بھی کہتا ہے اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے. جماعت یہ اسلام کہتا ہے، اسلام کہ تم اجتماعیت اختیار کرو. ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ تمہارے اوپر ہے، سمجھو اللہ کا ہاتھ، سمجھو اللہ کی رحمت تمہارے اوپر ہے. میں تمہیں کہتا ہوں اس جماعت سے نکلو، ایک بندہ اللہ نہ کرے نکل جائے، اس کو شیطان کھینچ لے گا اپنی طرف، کھینچ لے گا اس کو دنیا کے عجائب خانوں میں، بالا خانوں میں سیر کرا کے اسے دین سے بے بہرا کر دے گا، بے بہرا کر دے، شیطان لے جائے. میرے پیغمبر نے فرمایا اجتماعیت رکھنا، اگر تم نے اس کو توڑ دیا تمہیں بھیڑیا کھا جائے گا. وہ بھیڑیا شیطان ہے، تمہارے دین کو کھا جائے گا. اس جماعت کے ساتھ مضبوطی سے کار بند رہو، اس کے اوپر تمہارا دین بچا رہے گا. اجتماعیت اختیار کرو، شیطان کبھی بھی تمہارے اوپر مسلط نہیں ہو سکے گا، کبھی نہیں ہو سکے گا. تم اللہ نہ کرے کبھی تمہارے دل پہ زنگ چڑھ بھی گیا، تمہارا دل نہ لگے، تم سمجھانے والے بہت ہوں گے، بہت ہوں گے. آج ہم دنیا کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں، کل قیامت والے دن بھی اللہ اسی طرح اکٹھا کر دے گا، اسی طرح اکٹھا کر دے گا. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جنت میں بھی اکٹھے ہمیں داخل کرے گا کل قیامت والے دن. بات سمجھ میں آئی ہے؟ بچے، نوجوان، بڑے، بزرگ. اور یہ بھی بات یاد رکھنا، جو بزرگ ہیں، زندگی موت کا بابا کسی کو نہیں پتا. جب تک میں زندہ ہوں اس منبر کی وراثت میرے حق میں ہے. کوئی میری کلاس سے اگر دنیا چھوڑ کے چلا بھی گیا، تمہیں پتہ ہی ہے ہم مرے ہوں کو بھی یاد رکھتے ہیں، دعاؤں میں رکھتے ہیں کہ نہیں؟ اور تمہیں تو کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تمہارے پیچھے ہاتھ اٹھانے والے بڑے ہیں، اور تمہارے پیچھے ہاتھ اٹھانے والے مخلصین کی جماعت ہے، موحدین کی جماعت ہے، جن کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ آسمان ساتوں کھول کے اپنے ہاں قبول کر لیتا ہے. تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں بس تم قرآن کے ساتھ جڑے رہو، قرآن کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، اس جماعت کو بڑھاؤ، اس جماعت کو بڑھاؤ. 40 بندے اگر اس جماعت میں بیٹھے ہیں، ایک ایک بندہ اپنے ساتھ اور لے کے آؤ، سمجھ، اس مشن کو آگے بڑھاؤ، اس مشن کو آگے بڑھاؤ. یہاں تک ہم نے نہیں رہنا. دین کا کام کرو گے کہ نہیں سارے؟ ہاں رزق کا وعدہ اللہ نے دیا ہے. 12ویں سپارے کی پہلی آیت کیا ہے؟ پڑھو حافظو. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، ہاں بھول گئے، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اوپر جو بھی چلنے پھرنے والی چیز ہے میں رزق کا وعدہ اس کو دیتا ہوں. یہ اللہ کا رزق کا وعدہ، رزق کا وعدہ اللہ نے دیا. دین کا وعدہ اللہ نے نہیں دیا. دین قرآن حدیث رکھ دیا، عقل شعور دیا، یہ ہم نے خود سمجھنا ہے، خود سمجھنا ہے. اس کی طرف ہم نے خود آنا ہے. رزق اللہ نے دینا. اللہ کہتے ہیں تم میرے دین کا کام کرو، رزق میں دے رہا ہوں. کتے خنزیر رات کو بھوکے نہیں سوتے، اللہ اپنے دین والے کو کس طرح بھوکا سلائے گا؟ سلائے گا کبھی؟ پھر کیوں ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے؟ کیوں ایمان کی کمزوری ہے؟ اللہ کے دین کا کام کرو. سورۃ روم کی شروع والی آیتیں کیا ہیں؟ گواہی دے رہی ہیں. تم خدا کے دین کا کام کرو، خدا تمہیں بادشاہ بنا دے گا. یہ قرآن اپنے اندر وہ راز چھپائے ہوئے ہے کہ اس راز کو ہم حاصل نہیں کر پا رہے، اور اگر حاصل کر لیا، اس کے اوپر عمل کر لیا، تو پورے جہان کے اندر ہم بادشاہت کریں گے. تم میں سے شاید کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو ہم تھوڑی سی جماعت کیا کر لیں گے، یہی خیال ہوگا نا، ہم تھوڑے سے لوگ ہیں، اتنی دنیا، اتنا فیصلہ آباد، کروڑوں کی آبادی، ہم کیا کر لیں گے تھوڑے سے لوگ؟ یاد رکھنا یہ تھوڑے لوگ ہی بھاری ہوتے ہیں، یہ تھوڑے لوگ ہی. اللہ تعداد کو نہیں دیکھتا، اللہ اخلاص کو دیکھتا ہے. وہ چاہے ایک بندے کے اندر کیوں نہ ہو، ایک بندے کے اندر اخلاص کیوں نہ ہو، اللہ اخلاص کو دیکھتا ہے.
تم آج 40 ہو، محنت شروع کرو، آج ہی جاؤ اپنے کسی دوست، کسی رشتہ دار، کسی احباب کو پکڑ لو، بھئی میں نے اس کو سمجھانا ہے، اس کو قرآن کی کلاس میں لا کے اس کو دین سمجھانا ہے میں نے. ایک ایک بندہ، ہر روز کوئی بندہ اس کے اوپر نظر رکھ لو. 40 بندے آج اگر کلاس میں ہے، ہر بندہ محنت کرے، 40 بندے اور آ جائیں گے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ چلو ٹھیک ہے، یہ بھی گھر سے لے آؤ، گھر سے لے آؤ، ٹھیک ہے. سب سے پہلے گھر کے اندر محنت کرنی شروع کر دو، ٹھیک ہے. ہاں، گھر میں محنت کرنی شروع کر دو. چلو جو بھی ہے، چلو خیر جو بھی ہے، گھر میں محنت شروع کر دو، دوست احباب کے اوپر محنت شروع کر دو، بچوں کے اوپر محنت شروع کر دو. ایک کو سمجھانا تو تمہیں پڑے گا نا. دیکھو یہ میری فیلڈ ہے، یہ سارے کیسے آئے ہیں؟ دعوت دی ہے نا. پہلے جو شروع پرانے تھے، بتا سکتے ہیں کتنی تعداد تھی؟ 10-12 تعداد تھی، اتنی تھی نا، 10-12 کے قریب تعداد تھی. بس یہ ادھر پھٹیاں لگتی تھیں، یہ ادھر. اب وہ چلا گیا سما. کیا ہے؟ محنت ہے. تم ایک بندے کے اوپر محنت کرنا شروع کر دو، ایک بندے کو سمجھانا شروع کر دو. بابا آ کلاس کے اندر دین سمجھ. کب تک دور رہو گے دین سے؟ کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہو گے؟ کب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہو گے؟ کب تک سنتوں سے دور رہو گے؟ آخر دنیا میں آئے ہو، کوئی مقصد لے کے آئے ہو کہ بے مقصد دنیا سے واپس چلے جاؤ گے؟ مقصد یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر جاؤ. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ نے ہمیں فرما بردار پیدا کیا تھا، لیکن ہمیں اس جہان نے کیا کر دیا؟ اللہ کا نافرمان بنا دیا. اب وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اب وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اب وقت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے بڑھانے کا. اب محنت کرنی پڑے گی سب کو. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کرو گے کہ نہیں محنت اس کے اوپر؟ ہاں، ہر بندہ آج سے جا کے اپنے اوپر یہ فرض عین کر لے کہ میں نے فلانے بندہ، وہ میرا دوست ہے، میں نے اس کو سمجھانا ہے، میں نے اس کو دین کا سبق دینا ہے، میں نے اس کو کلاس کے اندر لے کر آنا ہے کسی طریقے سے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ دیکھیں جی آگے. اللہ اکبر. جی ذالک الدین القیم، ذالک الدین القیم، یہ مذہب توحید دین قیم ہے، سیدھا مستقم. اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، رجوع کرنے والے طرف اس کے. یہ اللہ پاک نے منیبین کہتے ہیں دل کا برتن جنہوں نے سیدھا رکھا ہو، جو موحدین ہے، رجوع کرنے والے طرف اس کے. واتقوہ، اور ڈرتے رہو اسی سے. واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرتے رہو نماز کو. ولا تکونوا من المشرکین، اور نہ ہو جاؤ شرک کرنے والوں سے. ٹھیک ہے، نماز قائم رکھو، دین کا ستون ہے. شرک کرنے والوں سے تم نے بالکل نہیں ہونا، ہمیشہ موحد رہو. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، مشرکین سے بدل ہے اب یہ، یعنی ان لوگوں سے جنہوں نے اختلاف کیا دینہم، اپنے دین کے اندر. اللہ نے فرمایا مشرکین سے نہ ہو جانا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے اندر کیا کر دیا؟ اختلاف کر دیا. وَقَانُوا شِيَعًا، اور ہو گئے وہ شیعہ. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، اور ہو گئے وہ فرقے. شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ فرقے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں. کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ، اللہ پاک اس جماعت سے بھی ہمیں محفوظ رکھے. اللہ کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. ہاں، اللہ نے فرمایا ہر جماعت اس مذہب پر جو ان کے ہاں ہے خوش ہونے والے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ جو مجھ سے دور ہو چکے ہیں نا، جنہوں نے فرقے بنا لیے، ہر جماعت اپنے فرقے پر خوش ہے. ٹھیک ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ میرا مسلک سیدھا ہے، میں ہی سچا ہوں. چاہے قبر کے اوپر سجدے کر رہا ہے، وہ چاہے 11ویں دے رہا ہے، چاہے غیر اللہ کی نیاز دے رہا ہے، چاہے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے اندر اس نے اللہ کی صفتوں کو داخل کیا. ہر فرقہ کہہ رہا ہے کہ میں جنتی ہوں. ٹھیک ہے، سمجھے؟ صحابہ کے جو گالیاں دینے والے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، وہ کہہ رہے ہیں ہم سچے ہیں، ہمیں محبت اہل بیت سے ہے. سمجھے؟ قادیانی بے ایمان کہہ رہے ہیں علیہ لعنت الی یوم الدین، ان کے اوپر اللہ لعنت برسائے قیامت کے دن. یہ کہہ رہے ہیں ہم جنتی ہے. آج یہودی کہہ رہا ہے ہم جنتی ہے، عیسائی کہہ رہا ہے ہم جنتی. ہر بندہ خوش ہے، لیکن یہ کسی کو فکر نہیں توحید کس کے پاس ہے، جس کا اللہ نے کیا کہا ہے؟ لا تبدیل لخلق اللہ، دین قیم مضبوط دین کس کے پاس ہے؟ میرا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ رَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. زجر برائے مشرکین. اور جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف، یہ سننا ذرا، جب پہنچتی ہے لوگوں کو تکلیف، دعوا ربہم، پکارتے ہیں اپنے رب کو. اسی طرح ہے جی،
ہاں منیبین الیہ، سبحان اللہ، رجوع کرنے والے طرف اس کے، باقی معبودوں کو چھوڑ دیتے ہیں پھر اللہ کو پکارتے ہیں آ کے. سمجھے، یہ مشرکین کا اللہ نے حال بیان کیا. اور ویسے بھی یہ آیت آج بھی ٹھیک ہے یہ، سمجھے، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے. انسان کے اوپر جو مصیبت آتی ہے تو پھر مسجد یاد آتی ہے، پھر سجدہ یاد آتا ہے اس کو، پھر اس کو اللہ یاد آتا ہے. سمجھ ہی ہے. پھر اسی طرح جب کالج یونیورسٹیوں کے بچے ہوتے ہیں پورا سال مسجد میں نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، پورا سال مسجد میں داخل نہیں ہوتی، جب پیپر ہوتے ہیں پھر یہ شیخ عبد القادر جیلانی بنے ہوتے ہیں، یہ وقت کے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بنے ہوتے ہیں، یہ لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہیں. اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پیپر ہیں، درس میں نہیں ہم آتے. کیا ہے جی؟ پیپر ہے. قرآن کے درس میں کیوں نہیں آتے؟ پیپر ہیں. اللہ اکبر. یہ کون سی سوچ ہے بھائی کہ پیپر شروع ہو گئے درس چھوڑ دو؟ اللہ اکبر. یہ تو سوچ نہیں ہے. سوچ یہ رکھو کہ پیپر ہو رہے ہیں، درس قرآن میں آؤں گا، اللہ کی ایسی رحمت برسے گی، پیپر میں جو مجھے سوال آئے گا اللہ مجھے وہیں سے تیاری کرنے کی توفیق دے گا. اور اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تو نے میرا درس چھوڑا دنیا کی خاطر، فزکس کیمسٹری کی خاطر، بے ایمان جا، جو پیپر میں آئیں گے نا سوال، میں تجھے تیاری کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتا. لگا رہا ہے پوری رات جس کتاب کو پڑھنا ہے تو. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ سوچ، اچھی سوچ لے کے آیا کرو. سمجھے، آئندہ تو نہیں ایسا کرے گا کوئی. ہاں سچی سیدھی سوچ رکھا کرو. آگے ثم اذا اذاقهم منه رحمة اذا فريق منهم بربهم يشركون. اللہ نے فرمایا پھر جب چکھاتے ہیں اس کو اپنی طرف سے رحمت، ٹھیک ہے، اذا فریق منہم، تو فوراً ایک فریق ان سے ساتھ اپنے رب کے یشرکون، شرک کرتے ہیں ظالم. اللہ نے فرمایا جب نعمت سے نواز دیتے ہیں، جب ہم اس کے رستے کھول دیتے ہیں آسانی ہو گئے، پھر شرک کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بابا جی یاد آ جاتے ہیں اس کو، مصیبت میں بابا جی بھول کے، ٹھیک ہے. اور لیکن آج دیکھو ایسا گندا ان کے اندر شرک داخل ہو چکا ہے. ان کو یار مسجد میں آؤ، 2 نفل پڑھو، اللہ کے آگے سجدہ کرو، دعا کرو، نہیں ادھر نہیں آئیں گے وہ، نہیں بابا جی ناراض ہے، بابا جی ناراض ہے. ہاں ہم نورتیاں بیٹھیں گے وہاں جا کے. سمجھ آئی؟ نورتیاں وہاں بیٹھیں گے جا کے بابا جی کے دربار میں جا کے، ادھر 9 راتیں کاٹیں گے، پھر 10ویں رات کو ہم وہاں سے اپنی رحمت لے کر آئیں گے وہاں سے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ 12 دے گے 2، پیر صاحب ناراض ہو گئے ہیں. یہ شرک اور زیادہ بڑھ چکا ہے. یہ ذرا خطرناک ہے، غلیظ ترین شرک ہے. وہ مشرکین مصیبت، اللہ کہتے ہیں مصیبت میں پڑتے تھے تو مجھے پکارتے تھے، لیکن جب ہم اس کو نجات دیتے تھے تو پھر شرک کرنے لگ جاتے تھے. سمجھے؟ اللہ اکبر. یہ مصیبت میں بھاگتے ہیں غیر اللہ کی طرف. اچھا جی، لیکفروا بما آتیناہم. اچھا اللہ فرماتے ہیں نعمت جب دیتے ہیں تو شرک کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ انکار کریں وہ ساتھ اس چیز کے جو ہم نے عطا کیا ان کو، یعنی ناشکری کریں، ناشکری کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا فتمتعوا، ہاں پس نفع اٹھا لو، تم اٹھا لو جتنا نفع اٹھا سکتے ہو. فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، پھر آئے گی قیامت، آئے گی قیامت، جان لو گے. آگے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، یہ پیچھے ایک آیت رہ گئی ہے. ہاں ام انزلنا علیہم سلطانا فهو يتکلم بما كانوا به یشرکون. اللہ نے فرمایا آیا اتاری ہے ہم نے اوپر ان کے کوئی کتاب، سلطانن سے مراد سند بھی ہے، کتاب بھی ہے، کوئی دلیل. فهو يتکلم، ہاں وہ دلیل، وہ سند، وہ بولتی ہے ان کاموں کا جو یہ ساتھ اس کے شریک کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ مشرک جو شرک کر رہے ہیں کہ کوئی کتاب اتاری ہے میں نے، کوئی دلیل ہے، کوئی سند ہے ان کے پاس جو میرے ساتھ یہ شریک کر رہے ہیں لوگوں کو؟ یعنی کچھ بھی نہیں ہے. بے دلیل، بغیر علم کے کیا کر رہے ہیں؟ یہ شرک کر رہے ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، ہاں اور جب ہم چکاتے ہیں لوگوں کو رحمت، فَرِحُوا بِهَا، فرحو کا ترجمہ آپ کے کیا لکھا ہے؟ خوش. دوسرا ترجمہ اکڑنے لگتے ہیں ساتھ اس کے. یہی ہوتا ہے نا، خوش ہوتے ہیں پھر اللہ سے توجہ ہٹ جاتی ہے، پھر اکڑتا ہے وہ، پھر قارون کی طرح وہ کہتا ہے یہ تو میرا ہنر ہے، یہ تو میں نے اپنے فن سے کمایا سب کچھ. ٹھیک ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب اس کے جو آگے بھیج چکے ہاتھ ان کے، کیا ہوتے ہیں تو اذا ہم یقنطون، تو فوراً نا امید ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے معبودوں کے بس کی بات بھی نہیں رہی، ہمارے معبود بھی ہماری یہ مصیبت پوری نہیں کر سکتے. سمجھے؟ پھر وہ اللہ کی طرف دوڑتے ہیں. ٹھیک ہے.
آگے اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، دلیل عقلی نمبر 9، ٹھیک ہے، آیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ بے شک اللہ ہی فراخ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، وہ یقدر، اور تنگ کرتا ہے. سمجھ رہی ہے؟ رزق تنگی فراخی کس کے پاس ہے؟ رزق کی اللہ کے پاس ہے. اگر روزی میں فراخی کرے تو شکر کرو، اگر تنگی کرے صبر کرو. ٹھیک ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانا چاہتی ہے. سمجھے؟ آگے سبحان اللہ. فآت ذی القربى حقہ، پس دو تم صاحب قرابت والے کو حق اس کا. کیا ہوا ہے جی؟ جی ربط ٹوٹ گیا ہے. کیا ہے؟ ربط ٹوٹ گیا ہے. پیچھے اللہ توحید بیان کرتے ہیں، رزق کی تنگی فراخی میرے ہاتھ میں ہے، میں مشرک کو اگر مصیبت میں پھنسا دوں تو پھر نا امید ہو جاتا ہے، اگر اس کو انعام دے دوں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا صاحب قرابت والوں کو، رشتہ داروں کو ان کا حق دو. سمجھے؟ سمجھو بات. دفع عذاب کے لیے 3 امور اللہ اب بیان کریں گے. خلاصے میں نے آپ کو بتایا تھا 3 امور آئیں گے. پہلا امر شرک نہ کرو، دوسرا ظلم نہ کرو، تیسرا احسان کرو. 3 امور. اب عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کتنے امور ذکر کریں گے؟ 3. پہلا شرک نہ کرو. گزشتہ جتنی بھی صورت گزری ہے اس میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ شرک نہیں کرنا. ایک وہ آ گیا کہ شرک نہ کرو عذاب سے بچ جاؤ گے. اب دوسرا ہے یہ ظلم نہ کرو. کیا ہے؟ ظلم نہ کرو. یہاں دونوں باتیں مذکور ہیں، ظلم نہ کرو، احسان کرو، دونوں باتیں. دوسری جو ہے صراحتاً ہے احسان کرو. فآت ذی القربى حقہ، یہ کیا ہے؟ یہ احسان کرو، صراحتاً ہے. اچھا، جو انسان رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرے گا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ ظلم کر رہا ہے. دوسری جو ہے یعنی جو ظلم والی ہے یہ ضمناً ہے، چھپی ہوئی، اور احسان والی کیا ہے؟ واضح ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں جی. فآت ذی القربى حقہ، پس دے تو صاحب قرابت والے کو حق اس کا، والمسکین، اور مسکین کو، وابن السبیل، اور مسکین کو، ہاں والمسکین، اور مسکین کو، وابن السبیل، اور مسافر کو، راہ گزر کو. ہاں یہ حق ادا کرنا تمہارا. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے واسطے ان لوگوں کے لیے جو ارادہ کرتے ہیں اللہ کی ذات کا، اللہ کی، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں نا، یہ ان کے لیے بہتر ہے. اور جو یہ کام کرے گا اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے، رشتہ داروں کو جب وہ دے گا، ٹھیک ہے، حسن سلوک کرے گا، مال دے گا، ٹھیک ہے، رشتہ دار اس کے محب بنیں گے. اگر انسان دیندار ہے نا، دیندار رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے حق ادا کرے، تو رشتہ دار بھی ان کو دے کے وہی رستہ اختیار کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہدایت پا لیتے ہیں. اور ویسے بھی قرآن سب سے زیادہ جو حقوق کی بات کرتا ہے رشتہ داروں کی کرتا ہے، باقی بعد میں غیر رشتہ دار، پہلے رشتہ داروں کے حقوق پورے. اس لیے انسان کے اگر خاندان کے اندر کوئی غریب رشتہ دار ہے جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، سب سے پہلے حق ہی اس کا ہے کہ اس کو زکوٰۃ دو. ٹھیک ہے، یہ شیخ برادری ہے نا، جو یہ شیخ برادری، یہ اس کام میں اچھے ہیں. یہ اپنے برادری کے اندر، رشتہ داروں کے اندر کسی غریب کو برداشت نہیں کرتے، یہ چاہتے ہیں ہم اس کو اوپر اٹھائیں. اسی طرح ہے جی. ہاں بالکل. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اللہ نے فرمایا اور جو کچھ کے دیتے ہو تم سود سے، لیربو، تاکہ بڑھ جائے وہ لوگوں کے مالوں میں، فی اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں، فلا یربو عند اللہ، پس نہیں وہ بڑھتا اللہ کے نزدیک. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگوں، دولت کا صحیح مصرف یہ ہے کہ اس میں واجب حقوق اسے ادا کیا جائے. ہاں، سود پر قرضہ لینا اور اسے زیادہ کر کے دینا تاکہ اس کی دولت میں اضافہ ہو جائے، یا اسی طرح سود پر قرضہ دینا جب یہ واپس دے گا میری دولت میں کیا ہو جائے؟ اضافہ ہو جائے. اللہ نے فرمایا یہ اضافہ تو ظاہری دیکھ لو گے تم، لیکن اللہ کے نزدیک یہ کوئی اضافہ نہیں ہے. یہ اللہ کے نزدیک کوئی اضافہ، یہ خسارہ ہی خسارہ ہے، یہ نقصان ہی نقصان ہے اللہ کے نزدیک. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. قرآن میں آتا ہے سود کھانا کیا ہے اللہ اور اس کے رسول سے
جنگ ہے. حضور نے فرمایا قرب قیامت کوئی بندہ سود سے بچ نہیں سکے گا. جو بندہ بچنے کی بھی کوشش کرے گا اس کو سود کی تھوڑی سے تھوڑی ہوا ضرور پہنچ جائے گی, بچ نہیں سکے گا کوئی. اور یہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے. ہمارے ہر بینکنگ نظام کے اندر سود چل رہا ہے آج. کوئی آواز اٹھانے والا, کوئی مرنے مٹنے والا, کوئی ان کو کوئی رہا ہے. امر بالمعروف صرف کیا ہے؟ نماز پڑھ لو, قرآن پڑھ لو, روزہ رکھ لو, بس یہ امر بالمعروف ہے ان کے نزدیک. گناہ سے کوئی روکنے والا رہا ہی نہیں, کوئی پوچھنے والا رہا ہی نہیں. آج سرے عام گناہ ہو رہے ہیں, سرے عام اللہ کی نافرمانیاں. ٹھیک ہے, ابھی آگے آیت آئے گی, اس کو ذرا سمجھ لینا آیت کو. ٹھیک ہے, اللہ نے فرمایا ہاں سود کے اندر تم ظاہری حالت میں دیکھ لو گے کہ اضافہ ہے, لیکن اللہ کے ہاں آخرت میں کوئی اضافہ نہیں ہے. وہ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ, سبحان اللہ, اور جو کچھ دیتے ہو تم پاک دل سے, زکوٰۃ سے, پاک دل سے, تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ, ارادہ کرتے ہو تم اللہ کی ذات کا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ, بس یہی وہ لوگ ہیں دگنا کرنے والے. سمجھے؟ دیکھو آپ غور کرو, ذرا غور کرو. سود دنیا کے اندر اس کو نظر آ گیا یہ دگنا ہے, اللہ کے نزدیک دگنا نہیں. زکوٰۃ جو ہے, زکوٰۃ جب انسان دیتا ہے اس کو نظر نہیں آتی یہ دگنی ہوگی کہ نہیں, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا یہ واپس آئے گی نہیں. ٹھیک ہے, انسان کا دل دک دک کرتا ہے. اللہ نے فرمایا ذرا یقین رکھو تھوڑا سا, آخرت میں دیکھنا یہ زکوٰۃ تمہاری دگنی کر کے واپس کروں گا میں تم, اس کے بدلے تمہیں میں کتنی نیکیاں دیتا ہوں. اور اسی چیز کو اللہ منوانا چاہتے ہیں, میرے اوپر یقین رکھو, میرے وعدوں پہ یقین رکھو. اسی کے اوپر انسان کو یقین نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی کے اوپر انسان کو دنیا کے ظاہر کے اوپر مرتا ہے, اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین نہیں ہے. اس کو پھر ہم کہتے ہیں شرک فی المحبت. کیا کہتے ہیں؟ شرک فی المحبت, کہ محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی, اس نے وہ اللہ والی محبت دنیا کو دے دی. اللہ کی محبت میں دنیا کو شریک بنا لیا اس نے. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے سورۃ میں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے سوا ایسے ایسے ند شریک بناتے ہیں, ان کو اس طرح محبت دیتے ہیں جس طرح محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی. ہم آج دنیا سے جیسی محبت کر رہے ہیں, یہ محبت کس سے کرنی چاہیے تھی؟ اللہ سے کرنی چاہیے. ہم نے وہ محبت بانٹ کے دنیا میں تقسیم کر دی ہے. اس کو کہتے ہیں شرک فی المحبت. اس سے بچنا چاہیے, خدا کے لیے بچو اس سے. ٹھیک ہے, دیکھیں جی آگے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. ہاں اب یہ ہے جی منیب بھائی, کیا ہے یہ؟ جی جسے پوچھا ہے وہ بتائے بس. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. شاباش شاباش شاباش. نہیں صفت بھائی, جس کو میں نہیں پوچھوں گا وہ پریشان نہ ہو. رفیق بھائی, منصور بھائی, نہیں وہ مختار کل تو ہے, واقعی اختیار بیان ہو رہے ہیں. فل ہاں دلیل عقلی ہے. شاباش, وہی آئی ہے کہیں سے, ادھر سے الہام تو نہیں ہوا. دیکھو جی 10ویں عقلی دلیل ہے یہ. ٹھیک ہے, اللہ الذی خلقکم, اللہ ہی وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں. ٹھیک ہے, ثم رزقکم, پھر رزق دیا تم کو. پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا, رزق بھی تمہیں دیا ہے. ٹھیک, ثم یمیتکم, پھر موت دے گا تمہیں. ثم یحییکم, پھر زندہ بھی کرے گا تمہیں. ٹھیک, موت بھی تمہیں دے گا, زندہ بھی کرے گا. اچھا دیکھو آگے کس طرح اللہ نے پکڑا ہے. سبحان اللہ. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء, آیا کوئی تمہارے شریکوں میں سے ہے وہ جو کرتے ہیں ان کاموں میں سے کوئی کام؟ اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا پیدا میں نے کیا اور ظالم و رزق میں نے دیا, موت حیات کا مالک میں, سب کچھ کرنے والا میں,
کیا تم جن کو آج میرا شریک کر رہے ہو انہوں نے کوئی یہ کام کیا یا نہیں کیا؟ ہمارے والد صاحب کی کسی مشرک سے کوئی بحث ہو جائے یہی کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بابے نے مجھے سب کچھ دیا. کیا دیا ہے؟ تجھے کان دیے، تجھے آنکھ دی ہے، تجھے زبان دی ہے، تجھے ٹانگیں دی، تجھے ہاتھ دیے، کیا دیا ہے؟ گنوا کوئی نعمت. ہاں نہ لے کے 10 بابے نے کتا کی. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے، وجود کا ایک بال بھی اگر تمہارے پاس ہے تو وہ کس کا عطا کردہ؟ ہاں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ پیر نے کیا دیا ہے، بزرگ نے کیا دیا ہے، سارے نبی اس کے در کے فقیر. اللہ قرآن میں کہتے ہیں اوے پوری کائنات کے لوگوں تم فقیر ہو میرے دروازے کے. ہاں حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا تھا درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کے؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور ربا مصر سے بھاگ کے آیا ہوں، کوئی والی وارث نہیں ہے یہاں پہ، کوئی تن پہ کپڑا بھی نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، کوئی یہاں رشتہ دار نہیں، کوئی منس و غمخوار نہیں ہے، یہ درخت کا سایہ ہے. ربا جو بھی بھلائی اتارے گا میں تیرا محتاج ہوں، اس میں فقیر ہوں، تیرا محتاج. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ عاجزی ہوتی ہے. پیغمبر عاجزی کرتے رہے سارے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ پیروں کو اونچا کر دیا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کر دیا. اللہ کوئی ہے، کوئی انہوں نے کوئی کام کیا ہے؟ کوئی ایسی تم نے یہ رٹے لگائی ہوئی ہیں، فلانا مجھے یہ دے رہا ہے، فلانا روزیاں دے رہا ہے، فلانا یہ کام کر رہا ہے. سب کچھ اللہ نے کہا میں کرتا ہوں، موت و حیات کا مالک میں. پھر بھی انسان کہتا ہے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے داتا صاحب کا نظر کرم ہے. پھر بھی انسان کہتا ہے میری کھوٹی قسمت امام بری کھری کرتا ہے. پھر بھی انسان کہتا ہے جھولے لال خوشیاں دیوے غم دیوے ٹال. پھر بھی انسان کہتا ہے لگیاں نے موجہ ہن لائی رکھی سون. پھر بھی انسان کہتا ہے مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں. سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر. پھر بھی کہتے ہیں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ تیرے ہی کھاتا ہوں، تیرے ہی پیتا ہوں، تیرے ہی گیت گاتا ہوں، مجھے کسی سے کیا لینے کی. ہائے ہائے ہائے. اللہ کا حوصلہ ہے. خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا رکھا ہے، ہمیں جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد سے. ہائے ہائے. حوصلہ ہے اس کا، حوصلہ ہے. سمجھ آئی ہے؟ دیکھیں جی آگے. ہائے ہائے ہائے. اللہ نے فرمایا کوئی ہے، کوئی انہوں نے کوئی کام کیا ہو. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات شریکوں سے. وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور بلند و بالا ہے ان ہستیوں سے جو وہ شریک کرتے ہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں سارے انسان تواضع کرنے والے، تواضع سے پاک کون؟ ہاں سارے انسان جھولیاں پھیلانے والے، جھولیاں بھرنے والا کون؟ سارے انسان مانگنے والے، عطا کرنے والا کون؟ سارے انسان لینے والے، دینے والا کون؟ سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اس عقیدے پر استقامت عطا فرمائے. آگے دیکھو جی اب آیت تخویف دنیاوی. ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو چکا ہے فساد خشکی اور سمندروں میں. بما کسبت ایدی الناس، بسبب اس کے جو کمایا ہاتھوں لوگوں نے. ہاں ٹھیک ہے آگے بھی دیکھ لو. لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ وہ چکھیں وہ کچھ مزہ ان کاموں کا جو انہوں نے کیا. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں اللہ کی طرف. ہاں اب دیکھ لو اللہ نے فرمایا یہ جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں نا، یہ طوفان، بارشوں کا بند ہونا، قحط سالیاں، ٹھیک ہے، ظلم کا بڑھ جانا، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کرتوت ہے سارا. یہ قرآن کی آیت ہے. اب دیکھ لو. اب بھی کہو گے حکمران غلط ہیں. حکمران نہیں غلط. کبھی رات کو کسی نے چارپائی پہ جب لیٹ کر سونے لگتا ہے، کبھی اس نے غور کیا ہے آج میں نے کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، آج میں نے کتنے لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ خیانت کی ہے، کتنے آج میں نے جھوٹ بولے ہیں. کسی نے غور کیا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. حکمران برے، حکمران برے. اللہ نے فرمایا حکمرانوں کا دل میری 2 انگلیوں کے درمیان ہے. جس طرح کے لوگ اعمال کریں گے میں حکمرانوں کا دل اسی طرح پھیر دوں گا. ٹھیک، یہ مسلط ہے، مسلط ہے. خود سیدھے ہو جاؤ، یہ سارا جہان سیدھا. تمہارے ووٹ نہیں تمہیں سیدھے ہونے دیں گے.
کبھی نہیں. جتنے مرضی الیکشنوں میں لوگ دھکے کھا لیں یہ حالات نہیں سنوریں گے. جب سے پاکستان بنا ہے حالات سنورے ہیں کبھی؟ وہ بگڑتے جا رہے ہیں، بگڑتے جا رہے ہیں، بگڑتے جا رہے ہیں. اور جو اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں اس طرف کوئی نہیں آ رہا، اس طرف کوئی نہیں آ رہا. یہ حالات کوئی لیڈر نہیں ہماری بگڑی بنائے گا. ہماری بگڑی جو بنائے گا یہ صرف وہی بنائے گا. سمجھ آئی ہے؟ ہاں، اس کے اوپر عقیدہ رکھو. کوئی بندہ ہماری، کوئی لیڈر، کوئی سیاسی لیڈر، کوئی سیاسی لٹیرا ہماری بگڑی نہیں بنا سکتا. ہماری بگڑی صرف اللہ ہی بنائے گا. جب ہم اس کے ہو جائیں گے پھر وہ ہمارا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دیکھیں آگے. اللہ نے فرمایا کیوں؟ تاکہ ہم چکھائیں ان کو جو انہوں نے عمل کیا نا، چکھائیں. اور کیوں؟ لعلہم یرجون، تاکہ وہ میری طرف لوٹ آئیں، آ جائے اللہ کی طرف. اللہ نے فرمایا اگر نہیں نہ یقین آتا تو پھر میرے پیغمبر کہہ دو ان کو، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل. فرما دو میرے پیغمبر چلو پھرو زمین میں، پس دیکھو کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے. کان اکثرهم مشرکین، تھے وہ ان کے اکثر شرک کرنے والے. ٹھیک، آگے فاقم وجہک للدین القیم. پھر آگے وہی بات، تیسری مرتبہ اللہ نے وہی بات دہرائی وعدے کی. ہاں، جب شرک ایسا موجب وبال ہے تو پھر تو سیدھا رکھ اپنا چہرہ دین قیم کے، جو مستحکم دین ہے. من قبل، پہلے اس کے، ان یاتی یومن، یہ کہ آ جائے وہ دن، لا مرد لہ، نہیں ہے واپس ہونا واسطے اس کے. آئے من اللہ کی طرف سے. یومئذ یصطدعون، اس دن جدا جدا ہو جائیں گے سارے، جدا جدا فرقے بٹ جائیں گے، جنتی الگ اور جہنمی الگ. اللہ نے فرمایا اس دن سے پہلے پہلے توحید قبول کر لو. ہاں، وہ جب دن آئے گا نا پھر دنیا کے اندر تو تم تاریخیں پہ تاریخیں، تاریخ پہ تاریخ ڈال لیتے ہو. نہیں، کل کو، پرسوں فیصلہ کریں گے، چوتھ فیصلہ کریں گے. وہ پھر فیصلے کا دن ہوگا نا، وہ پکا ہوگا، اس کا پھر واپس جانا نہیں ہوگا دوبارہ، لوٹنا نہیں ہوگا دوبارہ. ٹھیک ہے، آگے من کفر فعلیہ کفرہ، تخویف اخروی، وہ انسان جو کفر کرے گا، برے کام کرے گا، پس اوپر اس کے پڑے گا وبال اس کفر کا، اس کے اوپر ہی وبال. ومن عمل صالحا، اور جو نیک عمل کرے گا، جس نے کیے نیک عمل، فلانفسہم یمہدون. سبحان اللہ، پس اپنے نفسوں کے لیے بستر بچھا رہے ہیں. بستر ہوتا ہے نا، نرم ہوتا ہے، انسان اس کے اوپر راحت محسوس کرتا ہے. اللہ نے فرمایا اپنے نفسوں کے لیے. دنیا کے اندر بھائی کانٹے ہیں. کیا ہیں؟ کانٹے. جب دین کے اوپر چلو گے کانٹے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اصل میں وہ ہم جنت میں اپنے بسترے وسیع کر رہے ہیں اپنا علاقہ. اس کو مثال کے ذریعے سمجھو. یہ دائیں طرف اللہ کی ذات ہے، درمیان میں انسان ہے، ادھر شیطان ہے. ٹھیک ہے، یہ جو بے ایمان ہے نا، یہ کھینچ رہا ہے اپنی طرف انسان کو. ٹھیک ہے، یہ انسان ہے، اس طرف جو جائے گا نا، اس طرف اس کو ظاہر میں جنت نظر آئے گی، دنیا شیطان کی طرف، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے؟ جہنم، کانٹے ہیں وہ. اور جو جائے گا ادھر کو جانا بہت مشکل ہے. سمجھ آئیے؟ یہ ادھر اللہ کی طرف جانا کیا ہے؟ بڑا مشکل ہے. ادھر انسان کو نظر آ رہے ہیں ظاہری کانٹے، غربت، فقر، تنگ دستی. سمجھ آئی ہے؟ لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ ہاں، وسعت رزق ہے. حقیقت کے اندر وہ جنت ہے. حقیقت کے اندر وہ ہمیشہ کی جو اس کو راحت ملنے والی ہے وہ ہے. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، ہمیشہ کے لیے وہ کامیاب ہونے والا، وہ اس کو اسی کی طرف مل رہی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں جی آگے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلی، کیوں آئے گا قیامت کا دن؟ تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، من فضلی، اپنے فضل سے. اوئے ہوئے، فضل سے. کیا؟ فضل سے. ٹھیک ہے، انہ لا یحب الکافرین، بے شک وہ نہیں پسند کرتا کفر کرنے والوں کو، ناشکریاں کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات ولیذیقکم من رحمتہ. سمیع اللہ بھائی بتائیں جی. ہاں بولو شاباش. جواد بھائی، نقلی عقلی کہہ رہے ہیں. ہاں عقلی ہے، نقلی نہیں ہے یہ. ہاں عقلی دلیل ہے یہ، اور اسی کی نشانیوں سے. اور کون سی ہے یہ؟
11ویں عقلی دلیل ہے. اور اسی کی نشانیوں سے یہ کہ چھوڑتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والیاں. کس کی خوشخبری دیتی ہیں یہ؟ بارش کی خوشخبری. ٹھیک ہے. اچھا. وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور تاکہ چکھائے وہ تم کو اپنی رحمت سے. کیا چکھائے؟ جب بارش برسے گی کھیتی اگے گی، غلہ اگے گا، یہ مطلب. ٹھیک ہے. آگے وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ چلاؤ تم کشتیاں بِأَمْرِهِ، ساتھ اس کے حکم کے. ٹھیک ہے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اسی کے فضل سے، اس کے فضل سے تلاش کرو. دو نعمتیں بری ہیں اور دو باہری ہیں. غور کرو آیت میں. أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، یہ کون سی ہیں؟ خشکی کی نعمتیں ہیں یہ. آگے دو کون سی ہیں؟ باہری ہیں. ٹھیک ہے. آگے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم کیا بنو؟ شکر گزار بنو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کئی رسول. تخویف دنیاوی بھی ہے مشرکین کے لیے، بشارت ہے مومنین کو، اور تسلی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے میرے پیغمبر، اِلیٰ قومہم، طرف ان کی قوم کے، اپنی قوم کے. فجاؤہم بالبیّنات، پس وہ آئے ان کے پاس ساتھ واضح دلائل کے. فانتقمنا، پس ہم نے انتقام لیا، من الذین اجرموا، بدلہ لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا. میرے پیغمبر، یہ جو مشرکین آپ سے رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے. ہم نے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں اور وہ واضح دلائل لے کر آئے تھے اپنی قوموں کے پاس، لیکن قوموں نے نہیں مانا، پھر ہم نے بدلہ لیا. ٹھیک ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو بچا لیا تھا ہمارے ذمے مدد کرنا مومنین کا. یہ پھر وہی بات اللہ نے دہرا دی کہ جو موحد میرے وعدوں کے اوپر قائم تھے، توحید پر قائم تھے، ہم نے ان کی کیا کی؟ مدد کی. اے موحدین کی جماعت، اگر تم بھی موحد رہو گے، میری توحید پر کاربند رہو گے، تو میرے ذمے ہے کہ میں تمہیں کیا دوں گا؟ غلبہ دوں گا دنیا میں. دیکھو سورۃ روم کا خلاصہ ہے یہ کہ میری توحید کے اوپر مضبوط رہو، بس پھر میری مدد آئے گی. اس کے علاوہ میری مدد کوئی نہیں ہے. جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم. حاضری دے دیں جی صاحب.